للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. سورہ النبأ آیا 31 سے 36 تک دیکھتے ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنہ کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں. یہ آیات جنہ کے بارے میں ہیں. آیا نمبر 31. ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے ہی ہے کامیابی. مفازا، فا واو زی، کامیابی. اللہ عز و جل نے بتایا کہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے. آپ کے لیے کامیابی کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں. اس دنیا میں کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا بہت بڑا نام ہو، شہرت ہو، جس کے پاس بہت مال و دولت ہو، گھر، گاڑیاں، بہت سی چیزیں. آج کامیاب انسان اس کو سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی ہم بتاتے ہیں نا مطلب کامیابی کا، جس نے کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا، کوئی اکمپلش کر لی چیز، اپنے مقصد کو پا لیا، اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا کہ حقیقی کامیابی متقین کے لیے ہے. اللہ عز و جل نے بتایا کہ کامیاب تو متقین ہیں. وہ انسان جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنہ میں لے جایا گیا، کامیاب انسان وہ ہے. متقین کے لیے کامیابی ہے. وہ انسان جس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہر برائی سے، ہر قسم کی خواہشات سے، لالچ سے، اس دنیا کے حرص سے. جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، کامیاب تو وہ ہے. جس نے اپنے خواہش نفس پہ قابو پا لیا، ہر قدم اٹھایا اس طرح کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. متقی یہی ہے نا. متقین کہتے کس کو ہیں؟ وہ انسان جو اپنے آپ کو ہر برائی سے بچاتا ہے اس لیے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور وہ نیکی کی طرف جاتا ہے. جیسے کسی عالم نے بتایا بڑا اچھا کہ متقی کی مثال ایسے دی کہ کوئی انسان کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر گزر جائے. متقی وہ انسان ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرے، ہر کام کرے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ برا کام نہ کروں کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر نیکی کا کام بھی کروں تو صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. یعنی کہ نیکیوں میں بھی وہ آگے بڑھتے ہیں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر، اور کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں کوئی شہرت نہیں چاہیے، کسی سے کوئی مطلب نہ ہو، بدلہ نہ ہو، صرف رب کے لیے. ایک صدقہ بھی کریں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے. اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس کو راضی کر رہا ہوں، میرا ہر عمل اس کے لیے ہے. ہر چیز میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اللہ عز و جل کی اطاعت گزاری کرنا، دین کے ہر حکم کو خاموشی سے ماننا، اس پر عمل کرنا، زندگی کے ہر معاملے میں دین کو آگے کرنا، قرآن کو اپنا ساتھی بنانا، سیکھنا، سمجھنا اور پھر اپنے عمل میں لانا اور اس پر ثابت قدم رہنا. کیونکہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ہم متقین میں سے ہو سکتے ہیں اور حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بنائی ہوئی خوبصورت نعمتوں سے بری ہوئی جنہ میں جا سکتے ہیں. آیا نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالی بتاتے ہیں حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں. ان جنتوں میں خوبصورت باغات ہیں
سبحان اللہ، اگر آپ نے جنہ کے باغوں کے بارے میں پڑھنا ہو تو سورہ الرحمن پڑھیے گا. اتنی خوبصورت سورہ ہے اور اس میں اتنا خوبصورت جنت کی باغوں کی وضاحت سے بتایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اس سورہ میں جنت کے باغوں کے بارے میں 2 مختلف قسم کے باغ ہیں، دونوں باغوں کے بارے میں بتایا. ان باغوں میں ہرے بھرے خوبصورت گھنے درخت ہیں، آبشاریں ابل ابل کے اچھل اچھل کے بہتی ہیں. سبحان اللہ. وہاں پر جو متقی، جو ایمان والے ہوں گے، بہت ہی خوبصورت، انمول، نایاب، انتہائی مہنگا فرنیچر ان کے اوپر آرام کر رہے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے. اور وہاں کے پھلوں کے بارے میں بتایا، انار ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، انگوروں کے بارے میں بتایا. یہاں بھی انگوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انگور ہوں گے. انگور جنہ کا بھی پھل ہے اور ادھر بھی اتنا پسندیدہ ہے. ایک دفعہ میں نے سروے کیا، بچوں کو 2-3 قسم کے پھلوں میں چوائس دی کہ کون سا پھل زیادہ پسند ہے، اور ہر میں انگور ضرور تھا. تو سارے ہی بچوں نے انگور کو چنا. اتنا میٹھا، اتنے خوبصورت رنگوں والا یہ پھل ہے، گچھے گچھے میں آتا ہے. سبحان اللہ. اور غذائیت سے بھرپور. بار بار اس پھل کا ذکر ہے. اور جو عیش کرنے والے ہیں ان کو بتایا گیا کہ وہ اس پھل کو کھائیں گے. سبحان اللہ. اس دنیا میں بھی اس پھل کو بڑا انمول سمجھا جاتا ہے. قرآن مجید میں عناب کے بارے میں کئی آیتیں ہیں. آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ اس پھل کے بارے میں تحقیق کریں، اس پھل کو کھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں. اور جب بھی اس کو کھائیں تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ متقین کی غذا ہوگی. ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت بھی متقین کو ملے گی. تو جب بھی انگوروں کو کھائیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے متقین بندوں میں سے کر لے، ان لوگوں میں سے کر لے جو یہ عناب ادھر کھائیں گے اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں میں. آیا نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور جنت میں کیا ہوگا؟ نوخیز لڑکیاں ہم عمر، یعنی کہ آپ کا جو جوڑا ہوگا وہ آپ کی ہی عمر کا ہوگا، اور اتنا خوش مزاج، ہنسمکھ، جس سے آپ کی طبیعت ملے گی. اور بھی جگہ میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ پرفیکٹ میچ، جیسے شادیوں میں بتاتے ہیں نا، رشتہ کرانے والی جگہوں میں کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے آپ کا ساتھی، لیکن وہ پھر شروع میں تو شاید تھوڑا بہت مل جاتا ہے، لیکن شادی کے جیسے آگے دن جاتے ہیں تو وہ بالکل ہی الٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ شروع میں خوش ہیں، محبتیں ہیں، اور بعد میں لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے ایک دوسرے کی. تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں جو جوڑا ہوگا اس کی ہر چیز ہی آپ کو پسند ہوگی، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی آپ کا جوڑا ہوگا. اس کا اخلاق اتنا اچھا ہوگا جس سے آپ کا دل خوش ہو. آپ جیسا چاہیں گے وہ ویسا ہی ہوگا. دل خوش کرنے والا، محبت والا، خیال کرنے والا، احساس کرنے والا جوڑا. اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ جوڑا نہیں ہے. انسان کوشش کرتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ گھر میں بھی سکون ہو، ذہنی سکون بھی حاصل ہو. لیکن وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں. وہاں کا آپ کا جو جوڑا ہوگا وہ ہم عمر سمجھنے والا، محبت کرنے والا، آپ ہی کی عمر کا جوڑا، جس کے ساتھ آپ مل کے انجوائے کریں، مزے کریں، فن کریں، آپس میں کوئی کبھی اختلافات نہ ہوں، دوسرے کا دل خوش کریں، فن کریں، پارٹی کریں، کھائیں پئیں. آیہ نمبر 34 میں آتا ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جام چھلکتے ہوئے. یہ کیا سین دکھایا جا رہا ہے؟ پارٹی کا، دعوتوں کا، دعوت کا ایک سین بتایا جا رہا ہے. جنت میں تو ہر وقت ہی دعوتیں ہوں گی. یہاں پر تو اتنی مشکل سے کوئی دعوت یا تقریب کرتے ہیں تو اتنا کام ہوتا ہے اس کا. جنت میں تو ہر وقت ہی کی دعوتیں ہیں، ہر وقت کی پارٹیز ہیں ان متقین لوگوں کے لیے جنہوں نے یہاں اس دنیا میں اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ. تو جنت میں پھر جو دل میں آئے گا وہ کریں گے، انجوائے کریں گے، بھاگیں گے، پھریں گے. جیسے یہاں پر ایک پارٹی کا کوئی سین ہو، سب ہنس کھیل رہے ہیں، خوش ہیں،
مل رہے ہیں ایک دوسرے سے. ادھر تو اگر کوئی دعوت کرنی ہو تو بچوں کو خاص طور پہ بتایا جاتا ہے سب کو کہ گند نہ کر دینا اس کسی قالین پر، اس فرش پر، اس جگہ پر کہیں جوس، کہیں بوتلیں، کہیں پانی کچھ نہ گرا دینا. صفائی کی زیادہ فکر ہوتی ہے جو پارٹی کے بعد ہوتا ہے. وہاں پر جنہ میں کوئی فکر نہیں، وہ تو جنہ ہے، ادھر کوئی گند نہیں، سب ٹھنڈے ٹھنڈے مزے کے میٹھے میٹھے مشروب پئیں گے وہ. اب آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جہنم کے بارے میں کیا آیات پڑھی تھی؟ پچھلی ہم نے جو آیات پڑھی تھی اس میں جہنمیوں کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی ٹھنڈا پینے کو نہیں ملے گا. اگر ملے گا بھی ان کو تو گرم کھولتا ہوا گندا غلیظ پانی. استغفر اللہ ربی. اب آپ دیکھ لیں اور اس کا موازنہ کر لیں کہ وہاں کے مشروب جنہ کے کتنے مزے کے، دل کو خوش کرنے والے، ٹھنڈے میٹھے میٹھے، اور جہنم کے استغفر اللہ کی وہ ایک گھونٹ بھی نہ پی سکے گا جہنمی، اور اس کی آنتڑیاں، اس کا گلا، ہر چیز جلا کر کاٹ کر رکھ دیں گے. ہر گھونٹ پہ ان کی الٹی بھی نکل آئے گی اور اس کے بعد بھی وہ جسم کو کاٹ ڈالیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے نہ کریں بلکہ ان متقین میں سے کر دیں جو ان کأس میں پئیں گے. یہ جو کأس ہے نا، اس کا اکثر لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. کأس یعنی جام، کپس. چلیے آئیے اب ہم ذرا سورہ الدہر میں، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ لفظ جو کأس کا آیا ہے، جو کپس کا آیا ہے، جام کا، وہ کس طرح آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ میں 3 جگہ پر اللہ عز و جل نے مشروب اور اس جس کے اندر مشروب پیے جائیں گے جو کأس ہے اس کا ذکر کیا ہے. پہلی آیا نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں سورہ دہر کی، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جو نیک لوگ ہوں گے بے شک یقیناً وہ پئیں گے مشروب اس کأس میں، اس کپس میں، ان جام میں جن کا کافور کا جیسا ذائقہ ہوگا. اب ہم یہ بھی ساتھ دیکھیں گے کہ یہ جو آیات 3 جگہ پر جہاں مشروب کی بات کی گئی ہے پینے کی، تو اس کو ہم 3 قسم کی دعوتوں کو بھی دیکھتے ہیں. اس کو ایک عالم نے بہت اچھا بتایا کہ جیسے آپ سمجھیں کہ یہ وہ دعوت ہے جس میں میزبان بہت ہی مصروف ہے اور آپ خود اٹھ کر اپنے مشروب پی رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، خود ہی جیسے سیلف سروس ہوتی ہے، خود اٹھ کر لے رہے ہیں. اب دوسرا انہوں نے بتایا آیا نمبر 18 کو اگر دیکھیں، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہ پلائے جائیں گے ان کپس میں، ان کأس میں جن کا مزاج زنجبیلا جیسا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہاں پر یہ ایسی دعوت کو آپ سوچیں کہ جدھر ویٹرز آ رہے ہیں اور ویٹرز آ کر آپ کو سرو کر رہے ہیں، آپ کو پلا رہے ہیں مشروب، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اور آپ کی آ کے خدمت کی جا رہی ہے، آپ کو پوچھا جا رہا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے پینے کو مشروب. سبحان اللہ. اور اسی سورہ کی آگے آیا نمبر 21 کا آخری حصہ دیکھیں تو اس میں آتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور ان کا رب پلائے گا ان کو پاک مشروب. اللہ اکبر. اور یہاں پر تو کأس کا لفظ ہی استعمال نہیں ہوا. سبحان اللہ. رب عظیم کریم، وہ جلال والا رب، سبحان اللہ، خود اپنے متقین بندوں کو اپنے ہاتھ سے پلائے گا. اور وہ کیسا جام ہوگا اس کا بھی ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا وہ کأس ہوگا ہی نہیں رب العالمین کے ہاتھ ہی کأس ہوں؟ اللہ اعلم. اللہ عز و جل کا جب کہیں ہاتھ یا پاؤں کا ذکر آتا ہے احادیث میں بھی، تو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ وہ انسانی ہاتھ یا پاؤں، اس سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ کیسا ہوگا وہ بتایا جاتا ہے. اور یہاں پر جو قرآن مجید میں شراباں طہورا ہے نا، تو شراباً تو اردو میں تو شراب کہتے ہیں جو حرام ہے، لیکن عربک میں شراب جو ہے وہ تو پینے کی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی.
مشروب پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے، شراب نہ پینے کے لیے. اور یہاں پر دیکھیں تو شراب طہورا، تو پینے کا پاک جو مشروب ہوگا، خاص ادھر طہورا بھی آ گیا، پاک پینے کا کوئی مشروب. اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دیں. آیا نمبر 35 میں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات. لغون، لغو ہوتا ہے کوئی بھی فضول باتیں، بیکار کی باتیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو، ادھر ادھر کی، جن کی کوئی بھی سینس نہ بنتی ہو. اور لغون ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جس میں تانے ہوں، برائیاں نکالنا، تانے دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو نیچا کرنا، یہ سب لغو میں آتا ہے. اور کذاباً، جھوٹ، جھوٹی باتیں بڑھا چڑھا کر کسی چیز کو بتانا، یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت سے اس کو بڑھ کر بتا دیا گیا. جیسے آج کل ہم کتنا دیکھتے ہیں میڈیا میں، خبروں میں، کوئی بات چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر بتا دینا، بڑھاوا دینا. آج سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سچ بتا رہا ہے اور کون جھوٹ، بلکہ اب تو مذاق میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. استغفر اللہ ربی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی لغو بات کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے بچا کر رکھیں. تو جنت میں وہ جو جنتی ہوں گے، اللہ کے مقربین متقین لوگ، انہیں کسی قسم کی بھی کوئی لغو بات اور کوئی جھوٹ بات سننے کو نہ ملے گی. دنیا میں تو بہت دل دکھتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. اکثر لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے، دوست احباب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے دل دکھ جاتا ہے، دل کٹ جاتا ہے. تو اپنی ان زبانوں کو سنبھال کر رکھیں، اپنی اس زبان کو قابو میں رکھیں. اگر آپ اپنی زبان کو لغو باتوں، تانوں، دکھی دینے والی باتوں سے، بری جھوٹ کی باتوں سے بچا کر رکھیں گے تو انعام میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو وہ جنت دیں گے جس میں آپ کو بھی کبھی کوئی جھوٹی بات یا دل دکھانے والی، تانوں والی باتیں سننے کو نہ ملیں گی. صرف میٹھی اور ایسی بات جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، وہ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. اور یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی جزائے خیر ہے. صرف تھوڑی سی قربانی، تھوڑے سے صبر کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے کہ کبھی بھی نہ سننے کو ملے گی ہمیں کوئی بری بات، کوئی تکلیف والی، کوئی تانا، کوئی ایسی بات جس سے ہمارا دل دکھ جاتا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی سننے کو نہیں ملے گی اس جنت میں. کتنی بڑی عطا ہے. آیا نمبر 36 جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے بے حساب جزا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو، متقین کو جنت میں بے حساب عطا کریں گے. یہ نہیں کہ ایک نیکی کا ایک بدلہ، ایک نیکی کے بدلے ایک تحفہ، ایک جزا نہیں، بلکہ تحفے ہی تحفے عطا کریں گے. دیتے ہی جائیں گے اللہ عز و جل اپنے متقین بندوں کو جنت میں. جنتیوں کو 3 تحفے ملیں گے اور اس سے بھی زیادہ، وہ جو چاہیں گے انہیں اس جنت میں ملے گا. اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی اس دنیا میں، اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، اس پر قائم رہنا ہوگا. ہم کوشش کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیاں کرو خلوص کے ساتھ، خلاص کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ کرتے جاؤ اور جنت کی خوشخبری پاؤ، کیونکہ کسی کی بھی نیکیاں اس کو جنت میں نہ لے کے جائیں گی. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میری بھی، ہاں تک کہ اللہ عز و جل مجھے بچا لے اپنی مغفرہ اور اپنی رحمہ سے. اللہ اکبر. ہم یہاں تھوڑی سی کوئی نیکی کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، تھوڑا بہت کسی کی مدد کر دی تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت نیک کام کر دیا، بس جنت تو ہمارے لیے ہے. اب تو سبحان اللہ، ہماری نیکیوں میں بھی تو کتنی کمیاں ہیں.
اس لیے کوشش کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ کی بخشش کی امید، اس سے بخشش کی دعا کریں، کیونکہ اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے ہر کوئی جنت میں جائے گا، اور اس جنت میں اللہ عز و جل اسے بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، بغیر حساب کے اس کو جزائے خیر عطا کریں گے، وہ جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اور یہ اس کے لیے ہوگا جو اس پیسج کی شروع والی آیت میں بتا دیا گیا، ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی۔ وہ جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے ہر قدم اٹھایا، ہر کام کیا اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس نے ہر کام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، اسی کے لیے ہے پھر یہ جنت اور اس کی ختم ہونے والی نعمتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے متقین میں سے کر دیں، کامیاب لوگوں میں سے کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔